اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکریٰ وقال سبحانہ وتعالی ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن وقال سبحانہ وتعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مضمون کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ مخاطب کی نفسیات، تو مجھے میں پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اج حاصل ہے کہ میں اس کو مخاطب پڑھوں یا مخاطب پڑھوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ یہ سہولت حاصل ہے کہ میں دونوں طرح سے اس کو پڑھ سکتا ہوں، میں اس کو مخاطب بھی کہہ سکتا ہوں اور مخاطب بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس میں فرق کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسم الفاعل اور اسم المفعول۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں، تو اصلاً تو اس کی جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مخاطب کی نفسیات، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ مخاطب کی نفسیات کا بھی کچھ نہ کچھ جائزہ جو ہے وہ ہوگا، تو دونوں کی نفسیات ملتی ہیں تو پھر بات آگے بنتی ہے۔ جہاں تک تدریج کا تعلق ہے، دیکھیں داعی حق ہو یا داعی ضلالت ہو، گمراہی کی دعوت ہو یا حق اور ہدایت کی دعوت ہو، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دعوت دیں اور ترغیب و تشویق دیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے دل میں ہدایت کی بات ڈال دیں۔ وہ آیات تو پڑھی ہوں گی، لا تہدی احببت لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جس کو ہدایت دیتا ہے، اور نہ شیطان کو اختیار دیا ہے کہ کسی کو گمراہی کے راستے کی طرف زبردستی لے کر جائے۔ یہ تو ہے مخلوقات کے لیے ایک دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انبیاء بھی آ کر دعوت دیتے رہے ہیں اور حق کی بات پھیلاتے رہے ہیں۔ اس کا قبول کرنا یا نہ کرنا وہ اس کے قانون ہدایت و ضلالت پر ہے، اور وہ کیا ہے کہ جن کے اندر فطرت مسخ نہیں ہو گئی، انہوں نے اپنی فطرت کو حالات سے اور ماحول سے آلودہ نہیں کر دیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کے راستے کھول دیتا ہے، ان کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اور وہ لوگ جو کجرو ہیں، جو اپنے آپ کو آلودہ اور خراب کر چکے، جو چاہتے ہی برائی ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ شیطان کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور ایک داعی کو اس پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی دعوت کے نتائج کیا نکلیں گے، لوگ اس کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے، یا زمانہ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، زمانے میں کیا حالات اور تبدیلیاں واقع ہو چکی ہیں، زمانہ سازگار ہے یا نہیں، نہ وہ اس پر غور کرتا، نہ کرنا چاہیے کہ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، بلکہ نتیجے کا معاملہ وہ اللہ پر چھوڑتا ہے، اپنی ذات کے اوپر نہیں رکھتا بلکہ اللہ پر رکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ کون برآمد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ جو بات جس پر وہ غور کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ دعوت پہنچا دینا، اور اس دعوت کو پہنچا دینے کے ضمن میں اگر انسان نتائج کو دیکھنے لگ جائے یا باطل کے ساتھ کمپرومائزنگ شروع کر دے، یا ایک تیسرا نتیجہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ہم میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہے گا جس کو ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا، میری کیا ضرورت ہے۔ اس کے اندر سیل انگاری، سستی، کاہلی، ان چیزوں میں یہ بھی آ جاتی ہے، جبکہ اصلاً ذمہ داری یہ محسوس کرنی چاہیے انسان کو کہ میں نے کیا کرنا ہے، شہادت علی الناس۔ یا تو لوگ یہ بات قبول کر کے کامرانی سے، فوز و فلاح سے امکنار ہوں گے، یا پھر ان کے اوپر اہتمام حجت ہو جائے گا۔ تو بنیادی چیز تو ہے یہ سمجھنے کی۔
اس کے علاوہ جہاں تک تدریج کا معاملہ ہے، اس میں ایک معاملہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک چیز ہو کہ حق اور باطل بڑے واضح ہوں، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے، یہ کافر معاشرہ ہے، وہاں تو بڑی آسانی والا معاملہ ہو جاتا ہے سمجھنے کے اعتبار سے، دعوت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے مشکل ہو، لیکن جہاں گڑبڑ ہو، معاشرہ حق و باطل میں ملا ہوا ہو، تو وہاں انسان الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ بات سمجھنی اور سمجھانی کہ اگر اس باطل معاشرے اور باطل نظام کے اندر کوئی حق ہے، خیر ہے، تو وہ خیر کے اجزاء بھی اصلاً کس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس باطل نظام کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ خیر کے اجزاء اس معاشرے میں خیر کو بروئے کار لانے کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا اس تدریج میں یہ بات سمجھنی، جسے ہم بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ ایمانیات ثلاثہ، مبادی کیا ہے، بنیادی چیزیں کیا ہیں، اور اکثر جو ہمارا زور آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس سے تعلق، اس کی بجائے اگر ہم وہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں آپ نے تہجد پڑھی ہے کہ نہیں، اشراق کی نماز ادا کی ہے یا نہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتماد اور آپ کی باتوں پر یقین، اس کی بجائے زیادہ تر ہمارا معیار پھر یہ بن جاتا ہے کہ داڑھی کتنی لمبی ہے، پاؤں ٹخنوں سے کتنے اونچے ہیں، وہ پانچے جو ہیں۔ اب یہ جب اس چیز پر زور آ جاتا ہے تو آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لقمہ حلال کا اندر جا رہا ہے یا حرام کا جا رہا ہے، اس کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ انہوں نے پانی دائیں ہاتھ سے پیا ہے یا بائیں ہاتھ سے پیا ہے، اندر جو کچھ گیا اس کے اوپر توجہ نہیں ہوگی۔ فتویٰ لگے گا کس پر اور اعتراض کس پر ہوگا، یہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور پانی انہوں نے کیسے پیا، کس انداز سے پیا، جو اندر گیا اس پر نہیں ہو۔ تو یہ توجہ ذرا ہٹ جاتی ہے اس انداز میں، اسی لیے پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں باطل میں رہتے ہوئے وہاں تھانے داری بھی، کمشنری بھی اور ذمہ داریاں بھی اس باطل نظام کو خدمت کرتے ہوئے ہم اقامت دین کا جھنڈا بھی گاڑ دیں گے اور اسلام کی سربلندی کو بھی لے آئیں گے، اور آخرت کی بجائے ایک ظاہری مسکینی کی صورت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ تقوی، وہ ذمہ داری، اس کا احساس اندر نہیں پیدا ہوتا۔ یہ بے تکا پن ہے کہ جو اس وقت معاشرے کے اندر اور تحریکوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طویل تاریخی تسلسل سے کوئی ایسی دعوت نہیں اٹھی کہ جو نظام کو بھی تبدیل کرے، اس کے ہماگیریت، ہماجیتی پہلو جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکے، جس سے یہ سارا انداز اور چیزیں پیدا ہو گئی۔ یہ تو بہرحال میں نے پچھلے حوالے سے ایک تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب ذرا دعوت کی تدریج کے حوالے سے ذرا بات آگے بڑھائیں تو نفسیات کی جو بات کی ہے، سائیکالوجی، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک مدرس اور دائی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو مدرس ہے یہی دائی ہے، اس فرق کو ذہن سے نکال دیں۔ ایک دائی کے اندر جو تڑپ اور لگن ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ درس بھی دے سکتا ہو، اور وہ لگن اور تڑپ اس انداز میں ہو کہ اس کے اندر کوئی غرور اور تکبر نہ ہو۔ یہ جو بات کہی گئی ہے نا، جو آیات میں نے پڑھی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یہ دائی کی سب سے بڑی خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس میں شمار کرے؟ مسلمانوں میں شمار کرے۔ کوئی تکبر، کوئی علیحدہ، اور ہو سکتا ہے خود تکبر نہ ہو لیکن اس تکبر کی ایک اور قسم یوں آ جاتی ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھے، دوسروں کو حقیر جانے، یہ تو جاہل ہے، یہ پڑھے لکھے ہی نہیں ہے۔ میری دعوت تو کیا ہے؟ بڑے اعلیٰ علمی لیول پر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، اس نے یہ سارا کیا ہوا ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کھنگالنا چاہیے آدمی کو، ورنہ وہ دعوت غیر مؤثر ہو کر رہ جائے گی۔
ویسے تو اس کو 3 بڑی کیٹیگرائز میں اگر رکھے سامنے تو وہ تو یہ ہوگا کہ جو آپ کے سامنے لوگ ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ میرا جو مخاطب ہے، جس سے میں خطاب کر رہا ہوں، جس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، وہ بالحکمہ کے درجے میں آ رہا ہے یا موعظہ حسنہ کے درجے میں آ رہا ہے یا مجادلہ حسنہ کے درجے میں آ رہا ہے. یہ ایک تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے. تو بڑی اوپر کی سطح پر جاؤں تو یہ سورہ نحل کے آخر میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو دلیل مانگتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں. ان کے سامنے آپ واعظ نصیحت کریں گے تو وہ بیکار ہوگا. تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کی ذہنی استعداد، تعلیمی قابلیت یہ کیا ہے. تو پھر آپ اس سے بات کریں گے کسی اور انداز میں، دلائل کے ساتھ بات کریں گے. لیکن ایک عام آدمی ہے، اس کے سامنے آپ جا کر ڈارون کی اور مارکس کی اور اینجلز کی اور والٹیور اور روسو کی یہ مثالیں دینی شروع کر دیں گے تو اسے تو کبھی زندگی میں، اسے انبیاء کے نام ہی نہیں آتے، اسے صحابہ کے ہی نہیں آتے، تو اس کو وہ آپ دے دیں گے تو وہ تو نہیں سمجھے گا. اسے تو آپ دلنشیں انداز میں اچھی بات اور اچھی وصیت کریں. اور ایک آدمی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نہ وصیت اثر کرتی ہے، نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ دلیل ہے. یہ تو جھگڑنے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی دعوت سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تو نہیں آیا. تو اس کو اگر ان شارٹ میں بیان کروں تو پہلا لیول وہ ہے جو مولانا مودودی علیہ رحمہ، ابوالکلام آزاد، اگر بین الاقوامی سطح پر جائیں گے تو حسن البنا، سید قطب، ڈاکٹر اسرار، اور ان میں ہمارے خالد صاحب کو بھی شامل کر لیں. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اعلیٰ علمی سطح پر یہ چیز دلائل کے ساتھ پیش کی. دوسری سطح کو آپ ذرا اندازہ کریں تو موعظہ حسنہ کی بہترین مثال آپ کے سامنے تبلیغی جماعت ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی دلائل سے نہیں بات سمجھاتے، نہ دلیلیں دیتے، وہ ایک اچھی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی صحابہ یوں کرتے تھے، صحابہ یوں کرتے تھے، یہ حدیث ہے، یہ بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، بزرگوں نے یہ کہا ہے. ایک بالکل سادہ سے انداز میں لوگوں کو بنیادی تعلیمات دیتے ہیں. اور مجادلہ حسنہ کی بہترین مثال کس کی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہو سکتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس کی بات سے متاثر ہو جائیں، لیکن جس کو وہ سنا رہا ہے اس نے نہیں متاثر ہونا. دیکھیں نا، ایک ہندو پنڈت ہے، وہ اسے سوال و جواب کر رہا ہے تو وہ اس کا منہ بند کرنا. ہو سکتا ہے ہندوؤں کے جو پیروکار ہیں اس پنڈت کے، وہ آپ کی طرف آ جائیں، اس کی طرف آ جائیں، اس کی بات سن لیں. تو یہ 3 بڑی جو چیزیں ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے آسان انداز میں. البتہ ایک دائی کو محض اس بات پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری دعوت کامل ہے، ہماری دعوت صحیح ہے، حق پر ہے. اگر صرف آپ یہ اندازہ کر لیں کہ نہیں میری بات بھی ٹھیک ہے، کامل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچی ہے، تو یہ لوگ قبول کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کی مثال میں دوں گا. ایک کسان ہے، وہ بیج اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا لے آتا ہے، کیونکہ کلمہ حق کی اور دعوت حق کی مثال بھی تو اسی کی طرح ہے نا. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کلمہ طیبہ کی تو مثال ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے. لیکن کیا محض کسی بیج کی اور دعوت کی فطری صلاحیتوں پر جو ہے وہ اعتماد کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے ایک کسان اچھے بیج کے ساتھ زمین کی بھی اچھی تیاری کرتا ہے اور موسم کو بھی دیکھتا ہے. اچھے سے اچھا بیج آپ چٹیل زمین کے اوپر پھینک دیں کبھی نہیں اگے گا. اچھے سے اچھا بیج زمین اچھی طرح سے بھی کھود کر اس کے اندر ڈال دے اور موسم نہ ہو تو وہ بیج بھی بارآور نہیں ہوتا. ابھی اگر آپ اس موسم میں
جب گندم کٹنے کا موسم ہو آپ گندم جو ہے وہ لگانی شروع کر دیں تو وہ گندم نہیں اگے گی. اور نہ مکئی کے موسم میں گندم اور نہ گندم کے موسم میں مکئی. تو آخر یہ کیسے اندازہ ہوا؟ ایک کسان نے اپنے تجربے اور علم سے یہ سیکھا. تجربہ بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ دعوت دینی شروع کریں نا تو کچھ چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی، پہلے نہیں یہ پڑھائی جا سکتی. تو ایک کسان نے تجربے سے یہ سیکھا کہ اس موسم میں یہ بیج زیادہ بارآور ہوتا ہے. اب ہم لوگوں نے ذمہ داریاں چھوڑ دی ہیں، لیکن آپ میں سے جن کا تعلق بھی پرانے بزرگوں سے، آپ دادی داداؤں سے رہا ہے، تو وہ یہ بھی ساتھ بتا دیتے تھے کہ ہم چونکہ آپ اور ہم سارے زیادہ کس فصل کے لوگ ہیں؟ مکئی کے ہیں نا. ہمارے ہاں تو زیادہ مکئی اور چاول ہوتا ہے. تو بڑی اچھی طرح ہمیں بتا دیتے تھے کہ ان دنوں میں، جیٹھ کے ابتدائی دنوں میں موسم بڑا خوشگوار ہوتا ہے، زمین بھی تیار، لیکن اگر وہ وتر تھوڑا آگے پیچھے ہو تو کہتے ہیں جیٹھ کے ابتدائی دنوں میں مکئی کاشت نہیں کرنی، اس کو کیڑا لگ جائے گا، اسے گھن کھا جائے گا. یا تو اس کو 15 دن پہلے کرو یا 15 دن بعد میں کرو. تو یہ علم اور تجربہ انہوں نے کر کر کے ایک حاصل کیا. اسی طرح ایک دائی جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جہاں اس کی دعوت صحیح ہے، کامل ہے، وہ بیج صالح ہے، تو زمین بھی تیار ہے کہ نہیں، اس کا موسم بھی ہے کہ نہیں. یہ روح اور دلوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، جیسے زمین کے اور فصلوں کے موسم ہوتے ہیں نا، یہ بھی موسم ہے. آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا لیکن آپ نے اس کا تجربہ بھی کیا ہوگا، صرف باتیں ذرا شعور کی سطح پر لانا چاہ رہا ہوں. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا ایک خاص موسم نہیں ہوتا جس میں ایکسیپٹیبلٹی، قبولیت بڑھ جاتی ہے انسان کے اندر. پورے سال میں اگر آپ کرتے ہیں کام تو 10 آدمی آئے تو ادھر آپ کے 15 دن میں 10 آدمی آ جاتے. تو جس طرح ایک کسان اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر اپنے بیج کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اس کے لیے درست موسم کا بھی انتخاب کرتا ہے اور درست زمین کا بھی، کہ زمین بھی اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں اور موسم بھی ہے کہ نہیں، اس وقت میں اپنی دعوت کا بیج پھینکوں. اسی طرح ایک دائی جو ہے اس انداز سے مخاطب کی نفسیات کا خیال رکھتا ہے کہ اس کی زمین بھی تیار ہو اور موسم بھی آ چکا ہو اور بیج بھی صالح ہو. تو اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ ایک بات کو کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اس کو آسان پہلو سے بھی کر سکتے ہیں، اس کو مشکل پہلو سے بھی کر سکتے ہیں. قرآن اسے کہتا ہے تصریف آیات. ایک پھول کا رنگ ہو، ایک پھول ہو تو ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. جیسے کہا گیا نا جنت ایک ہے، لہا سبعۃ ابواب، مختلف راستے ادھر جانے کے. تو ایک بات کو کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ذرا آپ بتائیں کہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں؟ مختلف طریقے. ایک ہی بات ہے، اقامت دین کی بات ہم نے سمجھانی ہے، اس کے مختلف طریقے آپ کی جیبوں میں پڑے ہیں، آپ کی الماریوں میں بھی پڑے ہیں. کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ یا اور آسان کر دوں، آپ نے ایک دیوبندی کو بات سمجھانی ہے، ایک بریلوی کو سمجھانی ہے، ایک اہل حدیث کو سمجھانی ہے، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کو سمجھانی ہے. بات ایک ہی ہے، آپ نے دین کی دعوت دینی ہے، اقامت دین کی بات کرنی ہے. تو یہ 5-6 قسم کے آدمی ہیں. میں تھوڑی سی ذرا آپ کو ذرا بات کرتا ہوں تو آپ مانیں گے. مثلا ایک ہے ہمارا کتابچہ، بنیادی کتابچوں میں دیکھیں دینی فرائض کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں ہیں، حب رسول اور اس کے تقاضے ہیں، قرآن مجید کے حقوق ہے نا. یہ 4-5 آپ بنیادی کتابچے لے لیں. اچھا، سب کو پڑھ کر اینڈ میں رزلٹ کیا نکلتا ہے؟
دینی فرائض کو پکڑے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ اب رسول اور اس کے تقاضے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں، قرآن مجید کے حقوق. اب ذرا آئیں، جب لوگ مختلف تجاویز ہمیں دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اب ایک سمجھ کا ذرا انداز دیکھیں. آپ میں سے سارے کسی ایک بات کی طرف سے یہاں نہیں آئے. آپ سارے بھی جو جہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو کوئی ایک بات سمجھ آئی ہوگی، کوئی ایک پہلو سے سمجھ آئی ہوگی. میں میتھمیٹکس پڑھنے والا آدمی تھا، مجھے دینی فرائض کے جامع تصور سے بات سمجھ میں آئی کہ یہ اقامت دین کیا ہے، یہ فرض ہے. اچھا، میں کوشش کروں گا کہ یہ جو دینی فرائض کا جامع تصور ہے نا، یہ اگر سارے لوگ پڑھ لیں نا تو سارے آ جائیں گے. کیونکہ میرا سانچہ یہ ڈھلا ہوا تھا نا، میں اس سانچے سے بن کر آیا ہوں. تو میری کوشش ہوگی، میں تنظیم میں بھی، شبان المسلمین میں بھی اب آیا ہوں، تو میں جب بھی مشورہ دوں گا، جب بھی کوشش کروں گا، دعوتی نظام بنے گا یا لوگوں کو سمجھاؤں گا، تو کہوں گا یہ جو دینی فرائض کا کتابچہ ہے نا، یہ سب کو پڑھائیں. اچھا، ہمارے ساتھ یہ سارے تجربے ہوئے. پنجاب شمالی میں سلطان صاحب موجود ہیں. ایک وقت میں یہ ہوتا تھا کہ شمس الحق صاحب جب شروع میں تھے تو انہوں نے کہا یار فرائض دینی کا جامع تصور سب کو یاد کراؤ، اور سب سے میں کھڑے ہو کے سنوں گا، اور سب نے جا کر یہ پیش کرنا. تو خیال تھا کہ یہ شاید کام آگے بڑھے گا. اچھا، اس کے برعکس ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں پڑھ کے آیا ہے. وہ کیا کہے گا؟ کیا کرو؟ یہ کتابچہ پڑھو، یہ سب کے سامنے پیش کرو. ایک آدمی، اچھا یہ زیادہ اکثریت والے، قرآن مجید کے حقوق، عوامی سطح پر یہ زیادہ پاپولر ہے. تو جو آدمی قرآن مجید کے حقوق پڑھ کر آیا ہے وہ کہے گا کہ قرآن مجید کا کتابچہ چھاپنا چاہیے. اچھا، میں نے بڑی بڑی شخصیات کو دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب یہ چھاپنا چاہیے، اور میں یہ لاکھوں کی تعداد میں تو میں چھپواؤں گا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اوپن ہے، چھاپو. اب ڈاکٹر صاحب اس وقت اس آدمی کو جس کے اوپر یہ جوش چڑھا ہوا سمجھا تو نہیں سکتے تھے کہ سارا اس سے نہیں ہو جائے گا، لیکن اس آدمی کا خیال تھا کہ اگر قرآن مجید کے حقوق سب کے پورے پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چلا جائے اور پڑھ لے تو ریولوشن آئے گا. اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن ذرا اس نفسیات کو سمجھیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. جب یہ رزلٹ نہیں نکلے گا تو وہ خود مایوس ہو کر پیچھے چلا جائے گا. تو دائی کے لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے. آپ نے ایک میتھڈ جو آپ کو سمجھ آیا، آپ نے استعمال کیا، اس کے نتائج نہیں نکلے تو آپ سمجھتے ہیں یہ بیکار ہے. تو اب جب آپ دائی ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے طریقے اڈاپٹ کریں گے، آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی اور سمجھنی ہے. لیکن اب آپ اپنے بات کو نہ دیکھیں، آپ سامنے والے کو دیکھیں کہ اس کو میں نے کس انداز سے دعوت دینی ہے. قرآن مجید کے حقوق سے دینی ہے، حب رسول اور اس کے تقاضوں سے دینی ہے، یا تعلق کی بنیادوں سے دینی ہے، یا دینی فرائض کے جامع تصور سے دینی ہے. اس انداز میں ذرا بات کو سمجھیں گے تو یہ نفسیات جس کو کہا گیا نا کہ اگلے کی نفسیات سمجھے، تو یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں سے ذرا دیکھیں کہ کس انداز میں ہو. اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا اندازہ غلط نکلے، لیکن اسی دوران گفتگو اگر آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ چاروں پانچوں چیزیں ہیں، آپ ایک بات کی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک راستہ اڈاپٹ کر لیں گے. اور اب اگر یہ نہیں کرتے، آپ مشکل اور سخت بات کی طرف سے آ جاتے ہیں سمجھانے کی، تو بندہ آپ سے دوڑ جائے گا، وہ متنفر ہو جائے گا. اچھا، بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے دعوت دینے کا کہ وہ بات ہی مشکل سے شروع کرتے ہیں. اس میں بخاری شریف میں آتا ہے
کہ آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے، نفرت نہ پیدا کرو. آپ کی دعوت اور اس کے انداز سے، اس طریقہ کار سے، یعنی وہ دعوت کی جو بات آپ رکھ رہے ہیں، جو کلمہ آپ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ اتنا مشکل بنا کر نہ رکھ دیں کہ لوگ متنفر ہو جائیں، لوگ بھاگ جائیں، بلکہ اس کے آسانی والا پہلو رکھے سامنے. اور اسی کو کہا گیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا، نہ کہ ان کے لیے مشکلات کھڑا کر دو. میں بھی اس کی قانونی اور فقہی کی بات نہیں کر رہا، اس دعوت کے میدان میں بھی آسانی پیدا کرے. اور وہ آسانی یہ ہو کہ کسی کو بات سمجھ میں آئے. بات ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب نے کی ہو، خالد صاحب نے کی ہو، مولانا مودودی نے کی ہو، اس کو آپ آسانی کے ساتھ اپنی لوکل لینگویج اور لوکل مثال کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں. اب ظاہر ہے اس لوکل مثال کو میں ایسے بیان کروں گا کہ بیج کی مثال یا درخت کی مثال دیتے ہیں تو ہم راولہ کوٹ میں مثال جا کر آم کی دینا شروع کر دیں یا بیروٹ میں، تو وہ اتنی اٹریکٹ نہیں کرتی، اتنی دل کو نہیں لگتی. وہاں آپ مثال اخروٹ کی دیں گے تو ٹھیک ہوگی کہ اخروٹ سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے. ہو سکتا ہے وہاں ہمارے بیروٹ اور ملتان میں لوگ ایسے ہوں جنہوں نے آم کا درخت دیکھا ہی نہ ہو، کبھی آم لگے ہوئے اس کے ساتھ نہ دیکھے ہو. تو اب اس چیز کو بات وہی ہوتی ہے، لیکن اسی مثال کو دیکھتے ہوئے ذرا آپ نیچے کی طرف آ جائیں، سمجھیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے ایک جہاں میں جس گاؤں میں ہوں تو مولوی صاحب آئے بڑے جوشیلے، اور انہوں نے جمعہ پڑھایا تو وہ کوئی تقریر انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، وہ جو کی تو یاد کی ہوئی تھی انہوں نے بیان کر دی. تو درمیان میں وہ جوش میں آئے تو کہنے لگے میرے اکاڑے کے بھائیوں. اچھا ہم نے ادھر ادھر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. اچھا اکثریت کو سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک ندیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے جماعت اسلامی کے، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا چلو ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا کہ سارے وہ تو جوش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پبلک ساری اپنے ہی خیالات میں گم ہے. سونا بھی رہی ہو نا، کوئی گھر کا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیوی نے کیا کیا کہا تھا جمعے کے بعد چیزیں لانی ہے وہ اس میں پڑا ہوتا ہے، میں نے کہاں کہاں جانا ہے، تقریر تو اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے. اچھا تھوڑی دیر بعد جب انہوں نے پھر جذبات میں آ کر کہا نا میں اکاڑے والوں تم سے کہتا ہوں، اب سب ذرا ہی لے کے یہ معاملہ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اسی طرح مثال ہے آم اور اخروٹ والی کہ آپ بیٹھے ہوئے راولہ کوٹ میں ہوں اور مثال دے رہے ہوں کراچی والوں. تو بالکل ہی ٹھیک ہے، وہ بات سنیں، تیاری کے لیے کریں، لیکن اس کو کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنے اسلوب میں ڈال دیں اور آسانی پیدا کریں. دوسری بات، یہ تو میں نے پہلا اصول بیان کیا آپ کے سامنے آسانی کے لیے. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ کبھی بھی جو جذبات ہوتے ہیں نا جاہلیت کے، وہ نہ ابھرنے تھے. جس طرح آپ کے صحیح دعوت پر اور ایمان کا اعتقاد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے صحیح چیزوں پر، اسی طرح جو دوسرا آدمی ہے غلط روایات اور غلط چیزیں بھی اس کے اعتقاد کا گویا کہ ایمان کا حصہ ہوتی ہیں، وہ بھی ان کے اوپر برداشت نہیں کر سکتا. اور اس کو قرآن نے کیا کہا ہے، تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو. اچھا ہم سمجھتے ہیں نا جھوٹے ہیں، غلط ہیں. جب آپ ان کو کہیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے ناسمجھی میں تمہارے صحیح خدا کو گالی دیں گے، تم اپنے خدا کی بے حرمتی کرواؤ گے. ایک تو اس انداز میں کہا. اسی کو ذرا اور آسان انداز میں سمجھا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. اب صحابہ حیران ہوئے کہ بھائی کون بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا. تو حضور نے سمجھایا جب تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو دو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تمہارے ماں باپ کو دے گا. تو گویا تم نے خود کیا کیا؟ اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی.
اس کی بجائے آسان سی جو بات سمجھے وہ یہ ہے کہ ان اسباب پر غور کیا کریں. وہ سامنے جو غلط چیز ہے اس کو نہ چھیڑیں, اس کے سبب کو دیکھیں کہ کس سبب کی وجہ سے, کس چیز کی وجہ سے اس نے یہ کیا ہے. اب دیکھیں نا, کسی نے عید میلاد النبی پہ چاول پکائے, محرم میں دیگ چڑھائی, تو سامنے تو بڑا غلط عمل آ گیا. اب ذرا اس کے اسباب پر پیچھے جائیں تو یہ چاول اس نے کیوں پکائے ہیں؟ محبت میں پکائے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نتیجے میں پکائے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کوئی غلط چیز ہے؟ تو ہم نے کرنا کیا؟ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک مثبت جذبہ محبت کا موجود ہے, صرف اس کو رخ دوسرا دینا ہے. اور وہ رخ کیا ہے؟ جیسے ابھی میں نے سمجھایا تھا کہ اس کے سامنے رکھے کہ محبت کے تقاضے کیا کیا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ تم نے یہ بدعت کی ہے, تم نے یہ غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے سامنے آپ نے رکھنا ہوگا. تو یہ انداز اختیار کریں گے آپ. اچھا, اسی طرح کوئی قبروں کو سجدہ کر رہا ہے, آپ اسے کہیں کہ یہ غلط ہے, شرک ہے, آپ کا سر پھاڑ کے رکھ دے گا. اس کو جتنی عقیدت ان قبر والوں سے ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. خدا تو دکھتا نہیں ہے نا, وہ تو اس کے سامنے ہے ساری چیز. یہاں تھوڑا سا پھر میں آپ کو بات, چونکہ یہ بڑی خشک ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی واقعہ سناتا ہوں نا, تو پھر ذرا آپ ہل جل جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال ایک مقدمہ پیش ہوا جج کے پاس. تو اس میں ایک مرید, وہ جو مرید تھے انہوں نے ایک بندہ نیا اپنے حلقۂ احباب میں شامل کیا, مریدوں میں شامل کیا. تو وہ چھوٹی موٹی چوریاں چکاریاں کر کے گھر کا نظام چلاتا تھا. اب جب انہوں نے اسے حلقے میں شامل کر لیا ذکر میں, تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی. اسے کہا یار بڑا مسئلہ تھا, چھوٹی موٹی کوئی ادھر ادھر کر کے گھر کا نظام چلاتا تھا, یہ تو بھوک سے گھر والے مر رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے. وہ ایک دن رات کو اٹھا, اس نے وہ مزار کے اوپر سے بڑا فانوس اتارا اور وہ بیچا, اور گھر والوں کو بھی کھلا راشن ڈال کے دیا, خود بھی کھایا پیا. تحقیق ہوئی تو پکڑا گیا. اس پر باقی مریدوں نے چوری کا مقدمہ دائر کر دیا. تو جج کے سامنے جب پیش ہوئے تو فیصلہ ہوا. تو جج نے کہا بھائی تم نے یہ کیا؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے کیا ہے. تو کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا جی اصل میں گھر میں پہلے چوری چکاری کر کے نظام چلاتا تھا, اب اتنے دنوں سے بھوک تھی, میں رات کو سویا تو میں نے یہاں دعا کر کے سویا کہ پیر صاحب مجھے کو حل بتائیں. تو رات کو میں سویا تو پیر صاحب نے کہا یہ میرے جو اوپر قبر کے اوپر فانوس ہے, یہ لے جا کر بیچ کر اپنی ضروریات پوری کرو. تو میں نے کر دی. ٹھیک ہے. تو جج نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا, باقی مریدوں جنہوں نے مقدمہ دائر کیا انہوں نے کہا یا اپنا عقیدہ بدلو یا مان لو یہ سچ کہہ رہا ہے. تو بھائی تم تو کہتے ہو نا بزرگ سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں اور یہ سارا ہوتا ہے, تو یا اپنا عقیدہ بدلو یا مان لو یہ صحیح ہے. تو وہ اسباب کیا ہے, اصل بات پر آ جائیے. اچھا, ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ میں عملی مثالیں بھی دے کر آپ کو تاکہ اصولوں کی بات سمجھاؤں, بجائے اس کے کہ آپ ان کے اوپر تنقید کریں. یہ الرجیز ہوتی ہیں, یہ جیسے الرجی میں آدمی چڑچڑا نہیں ہو جاتا, بھڑک اٹھتا ہے, آدمی اس طرح بھڑک اٹھتا ہے. اس کی بجائے اگر آپ انہیں درس میں لائیں یا خاص کر دورہ ترجمہ قرآن میں لائیں, ترجمہ قرآن کی محفلیں منعقد کریں, تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ غلط عقائد خود بخود آپ کو بغیر کوئی تنقید کیے براہ راست ٹکر لیے وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس چیز کو دیکھیں. یہ دو اصول ہو گئے. تیسرا اصول,
معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے. اس عزت اور مرتبے کا، ان القابات کا خیال رکھے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بالکل کفر کی انتہا پر ہو، لیکن اگر آپ اس کے مرتبے کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بات بنے گی نہیں. قرآن حکیم میں کیا کہا گیا؟ فرعون سے بڑھ کر کوئی مشرک اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، لیکن اس کے پاس بھی جب پیغمبر کو بھیجا ہے، اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں بھائی جاؤ. پہلے تو وہ اذهب الی فرعون انہ طغی تو ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا نا، پھر انہوں نے کہا جی میں کلا نس گئے نا نال پہیو رکھی ہوئی چھوڑو. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں اب جاؤ. لیکن بات اس سے کیسے کرنا؟ قولا لینا، فرعون کے ساتھ جا کر بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. یہ نہیں ہے کہ وہ اب ذرا موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھیں، ان کی حق کے لیے غیرت اور حمیت دیکھیں. مارا مکا اور بندہ پار کر دیا. یہ تو ابھی قومی غیرت میں کیا، تو اللہ کے لیے ان کی غیرت اور جلال کیا تھا. وہ برداشت کر سکتے تھے کہ یہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نرمی سے جا کر بات کرو. تو اسی طرح جب آپ ان لوگوں کو بات سمجھائیں گے تو ان کا وہ مرتبہ، رتبہ، وہ چیزیں اڑے آتی ہیں. ان کو جا کر پھر بات آدمی نرمی سے، ادب سے، احترام سے سمجھاتے ہیں. اسی میں آج کے دور میں ایک اور اضافہ میں کر دوں. مجھے تھوڑا سا جو ایکسپیرئنس ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا ہے. تو اس وقت جو ہے ایک ہفتہ وار میرا پروگرام چلتا ہے. یہ نیوی کے کچھ جو ہے وہ ایکس چیف، ایئر مارشلز اور کموڈورز، یہ 20-25 آدمی جو ہے نا ہائی کمان کے، ان کے ساتھ ہفتہ وار گفتگو چلتی ہے. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک ہلکے سے انداز میں مجھے اشارہ کیا کہ بھئی یہ جو فوج کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں یہ اس طرح سے یہ ٹھیک نہیں. تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، بحیثیت ادارہ تو ہم نہیں بات کرتے کسی کے خلاف بھی، ہم تو پرسن کے خلاف بات کرتے ہیں. اور کوئی بھی آدمی اگر کرپٹ ہے، وہ چاہے آپ کے ادارے میں ہے چاہے سول میں ہے، تو اسے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے برا. تو بحیثیت ادارہ بھی کبھی ٹارگٹ نہ کریں. جب آپ پورے ادارے کو ٹارگٹ کریں گے تو اب وہ اس میں جو سالے لوگ ہیں وہ سب سے بڑھ کر آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں. کرپٹ والوں کو تو پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، لیکن وہ سالے لوگ جو اس ادارے کے اندر ہوتے ہیں، جو کل آپ کے ممد و معاون بننے والے ہوتے ہیں. اور کبھی بھی ریولوشن نہیں آ سکتا جب تک کہ ہر شعبہ ہائے زندگی سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے. میں نے انہیں مثال دی. میں نے کہا اچھا ایک کرائٹیریا بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی سیاستدان ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی بیوروکریسی والا ہو، جس کے اکاؤنٹ باہر ہیں، جس کا سرمایہ باہر ہے، وہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے اپنے جو ہیں آپ وہاں کریں، ہمارے جو ادھر سول ہیں ہم اپنوں میں کرتے ہیں. وہ تو آپ کو چاہیے کرنے کا. آپ دوسروں کو کیوں موقع دیتے ہیں کہ کوئی دوسرا بات کرے کہ آپ کے کسی جرنل کے اکاؤنٹ یا پراپرٹی باہر ہے؟ وہ تو آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے. تو یہ انداز ہے کہ جو ادارہ ہو یا فرد ہو جو مختلف حیثیتوں میں موجود ہے، اس مراتب کا خیال رکھے اور اس ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ بات آگے پہنچائے. یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کیا کون سا کر لیا؟ تیسرا چوتھا اصول. جس طرح ایک حکیم ہوتا ہے، نبض شناس ہوتا ہے آدمی،
اور وہ مریض کو اس کی مرض کی شدت دیکھتے ہوئے دوائی دیتا ہے. اچھا اسی طرح اس ڈوز کو بھی تدریجاً آدمی دیتا ہے مرض کی شدت کو دیکھتے ہوئے. مرض ایک دفعہ میں نہیں ختم ہو سکتا. آپ نے ایک دفعہ جا کے دعوت دی اور آپ کہیں کہ وہ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اچھا پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دعوت آپ دیں یا بات کریں تو اگلا آدمی دوائی اگل دیتا ہے. اس کی مثال قرآن حکیم میں جو دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مکالمہ ہوا ہے، ان کا مجادلہ ہوا ہے، تو انہوں نے نمرود کو کیا کہا؟ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا ہے. اب ذرا نمرود نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ انہوں نے 2 بندے بلائے جیل سے، جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی اسے کہا آزاد، اور جس کو آزاد ہونا تھا اس کو مار دیا. اس نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل کیا دی؟ میرا رب جو ہے یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ. اچھا مجھے یہ بتائیں پہلی دلیل زیادہ بڑی ہے یا دوسری؟ پہلی دلیل بڑی ہے نا، سخت ہے، رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. لیکن مرض کی شدت اتنی ہے، بخار اتنا ہے کہ اس نے پہلی جو دوائی پی ہے وہ الٹی کر دی، وہ دوائی نگل نہیں سکا. اب انہوں نے ہلکی ڈوز دی، حالانکہ اس کے مقابلے میں یہ دلیل اتنی قوی نہیں ہے، بڑی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ فبوئت الذی کافر مبعوث ہو گیا. یہ دوائی اس نے پی لی. تو یہ بھی آپ کو رکھنا ہوتا ہے کہ جو مریض کے جو مرض ہے وہ کس درجے کا شرک کر چکا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. لہذا اس کو آپ نے جو دوائی دینی ہے وہ دیکھ بھال کے دینی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ وہ بڑی دوائی جو ہے وہ پینے کو تیار نہیں ہے، یہ الٹی کر گیا ہے، یہ اقامت دین والی بات تو عزم ہی نہیں کر رہا، پھر ذرا آپ شہادت الناس والی دیتے. میں اس کو اس انداز میں کیٹاگرائز کر رہا ہوں. وہ بھی نہیں کر رہا تو عبادت رب کی دوائی دیتے. جس طرح میں بالکل اوپر سمجھا رہا ہوں. اچھا ویسے آپ عبادت رب سے بھی مفہوم نکالنا چاہیں تو وہی نکلے گا کہ نہیں؟ کل زندگی میں اس کی اوبیڈینس ہونی چاہیے. اور شہادت الناس سے بھی نکالیں گے تو وہی نکلے گا کہ شہادت تبھی کامل ہوگی جب نظام برپا ہوگا. تو اس انداز میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی اقامت دین والی بات جو ہے وہ اگلا بندہ پینے کو بھی تیار ہے کہ نہیں. پھر اس کو دیکھیں کہ کس طرح کر رہا ہے. ایک یہ کہ آدمی مصروف ہو تو اس کو دعوت نہ دے. ویسے تو یہاں تو مولانا اصلاحی صاحب نے مشغولیت کا لکھا ہے، لیکن میں جب وہاں سعودیہ گیا تو مکہ کی ایک مسجد میں بڑا چارٹ لگا ہوا تھا. تو وہ تو تھا مشورے کی غرض سے تھا کہ کبھی بھی کوئی آدمی مصروف ہو تو اس سے مشورہ نہ کرے، وہ ٹال دے گا. جس کو بھوک لگی ہوئی ہو اس سے بھی مشورہ نہ کرے. جو ڈر اور خوف میں ہو اس سے بھی مشورہ نہ کرے، خوف کی حالت میں غلط ہو جائے گا. یہاں ذرا آپ صرف دیکھ لیں کہ جو آدمی مصروف ہے، اپنے کسی کام میں مشغول ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ وہ جماعتیں نکلتی ہیں، دعوت دیتے ہیں. ایک آدمی مثال کسان ہی ہے، وہ بیچارہ کھود رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، کوئی مٹی ڈال رہا ہے کسی چیز پہ، آپ نے اسے کھڑا کر، اور اس کا ذہن ہے کب یہ ٹلے اور میں کام کروں. وہ بات آپ کوئی بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاں جی بہت اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ سر ہلا رہا ہے، ٹال رہا ہے.
اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ تو بہت ہی نماک سے میری گفتگو سن رہا ہے، ہر بات پہ سر بھی ہلا رہا ہے اور بہت اچھے اچھے کر رہا ہے، نہ آگے سے تنقید کر رہا ہے نہ آگے سے سوال و جواب کر رہا ہے. وہ سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ ٹلیں اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ قائل ہو گیا ہے. تو جو آدمی مشغول ہو، مصروف ہو، اس کو بھی اس کی مشغولیت سے فارغ ہونے کا انتظار کرے. یا اسی کے ذیل میں ایک اور بات بھی لے لیں کہ اگر ایک محفل لگی ہوئی ہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جسے قرآن میں کہا، مذاق اڑا رہے ہیں، دین کے متعلق طنز و مزاح ہو رہا ہے، تو وہاں بھی گویا دعوت دینی الٹی ہو جائے گی. اس کی عام مثال میں ذرا اگر دوں تو یہ ہوتا، توا تتا ہوا ہے تو پانی نے چھیٹا سٹ ہوتا ہے، وہ اپنے منہ ریا نہیں لگتا. تو آسان اس آیتنی میں تشریح کرنے توا ٹھڈا ہوندے اور اس نے اللہ تعالیٰ یہ بھی دسیا کہ جس ویلے اگر وہ توا تتا نہ تو تس اس تتے توے کو رہ سو تو کیا ہو سی تسی تتے جائیے سو، آدمی بھی گرم ہوئی گیا، اثرات پہنچ دے. لہذا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں سے چلے جاؤ، وہاں رکو بھی نہ، ورنہ آپ بھی کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہو جاؤ گے. اور پھر جب وہ نارمل روٹین ہو تو آپ آ کے ان کو سمجھائیں کہ اس وقت جو آپ بات کہہ رہے تھے وہ اس طرح مناسب نہیں تھی، اس کو یوں سمجھنا چاہیے، یہ بات ہونی چاہیے. اور یہی تربیتی اور باتوں کا گھر میں بھی اصول رکھیں. دعوت کا آپ کا میدان گھر بھی تو ہے نا، اس میں بھی یہ ہے کہ جب بچے آپ کے شرارت کر رہے ہیں اس وقت آپ سمجھائیں گے، وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس وقت ان کو اس کام کی سمجھائیں گے تو سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت ذہن ابھر رہا ہوتا. اس کو کسی دوسرے مناسب وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں کہ بیٹا میں نے صبح دیکھا تھا آپ یہ کر رہے تھے اور یہ مناسب بات نہیں تھی. اسی وقت بلا کے ڈانٹ دینا یہ بھی درست نہیں ہے. اور کسی وقت آپ دیکھ رہے ہیں تو اگر تو آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر تو اس دوسرے وقت میں بلا لیں، اور اگر آمنا سامنا بھی نہیں ہوا تو کسی وقت صرف نظر بھی کر دیں. اور اسی طریقے کو وہ بھی باقی لوگ بھی آپ کے بچوں ہی کی مانند ہیں. وہاں وہ محفل ہے، آمنا سامنا ہوا ہے تو پھر، اور کسی وقت اگر وہ انہوں نے نہیں دیکھا آپ کو تو آپ ضرور اپنا آپ نہ دکھوائیں، وہ یہی محسوس کریں کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا. ایک ہے جسے کہا گیا کہ دعوت یا بات خشک نہ ہو. اچھا، بعض مذہبی لوگوں کے مزاج بڑے خشک ہوتے ہیں، اس کے اندر خشکی نہ ہو، بیزاری نہ پیدا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی وقت بعض اوقات جب وہ دیکھتے تھے یہ خشکی پیدا ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ایسی کہہ دیتے تھے، کر دیتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہا کہ ایک خاتون آئی بوڑھی، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تم نہیں جاؤ، جنت میں جاؤ گی. ہاں، بوڑھی کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گی. اب وہ رونے لگ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم جوان ہو کر جاؤ گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی. اب اس طرح جیسے اب محفل بڑی سنجیدہ ہو رہی ہے، کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلیاں کہاں رکھ دی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی. تو نے کہا میں نے تو نہیں کھائی، گٹھلیاں ان کے سامنے پڑی. جیسے ہم چھوٹا موٹا یہ کرتے. تو بالکل دعوت یا گفتگو یا چیزوں میں بالکل خشکی بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، میں نے اس مزاج کو اپنایا تو اٹریکشن بھی ہوئی، اعتراضات بھی ہوئے. اچھا، بعض اوقات زیادہ بھی ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں نا، ذرا اس میں پوری طرح سے نہیں کر سکتے. تو سلطان صاحب کو پتہ ہے، وہ اللہ بخشے مرحوم و مغفور صوفی صفدر صاحب ہوتے تھے، تو انہوں نے پورا ایک
لمبے 4 صفحات لکھ کر دیے. آپ نے بیچ میں یہ بات بھی سنائی تھی, یہ بھی سنائی تھی, یہ بھی سنائی تھی, یہ بھی سنائی تھی, اور وہ کر دیا. اچھا ویسے جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو آپ کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے, یہ بھی دیکھیں. جسے مولانا مودودی نے کہا کہ جس ہانڈی کو 100 ہاتھ صاف کر رہے ہو اس میں میل نہیں رہ جاتا. تو میں نے کوئی زیادہ بیان کر دیے ہوں گے. تو صوفی صفدر صاحب نے جب وہ مجھے احساس دلایا اور وہ ساری بات کی تو میں نے محسوس کیا میں نے اپنی بھی اصلاح کی. یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو کم ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, میں نے کمی کی تو کچھ زیادہ کر دی. اب وہ سال ایک بعد نہ آئے تو مجھے کہنے لگے میں نے 4 لطیفے بعد جو ہے نا آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے. میں نے کہا صوفی صاحب آپ نے اتنا بڑا لمبا الزام, اور چھوڑیں جی یہ آپ نے بڑے مناسب موقع پہ سنا دیے تھے, اور یہ والا جو ہے نا آپ نے سنانا, میں پڑھ رہا تھا تو یہ والا واقعہ جو ہے نا یہ اس آیت سے بڑا ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے سنانا ہے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بھی میرے اندر ایک توازن پیدا کیا. حالانکہ ان کی گفتگو یا اعتراضات سے ہو سکتا ہے میں متاثر ہو کر سارے ہی چھوڑ دیتا, لیکن بعد میں مجھے ذرا ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں برسائے تو ان کے حوالے سے یہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو ایک بات بری لگتی ہے لیکن یہ جو مخاطبین ہوتے ہیں آپ کو بھی درست کرتے رہتے ہیں, تو وہ اس میں خشکی نہ ہو اور محض عقلی دلیلوں سے بھی نہ ہو بات. یہ جو ہماری دعوت ہے اس میں جذبات کو چھیڑے بغیر عقلی دلیلوں سے بھی انقلاب برپا نہیں ہوگا. اس میں جذبات اہم ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کا استدلال بھی جو ہے وہ جذبات کو بھی اپیل کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوش اور جذبے میں بھی آ جاتے تھے, آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی, آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی. تو ایک ہوتی ہے گفتگو بالکل وہ روٹین میں آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو اس میں جہاں جذبات کا معاملہ ہے وہاں جذبات کا اظہار بھی وہ کریں. اسی طرح بار بار ایک ہی بات کو رپیٹ کرنا, تکرار بھی اچھی سے اچھی بات کو غیر مؤثر کر دیتا ہے. تکرار زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ 3 دفعہ, اور وہ بھی حالات کو دیکھتے ہوئے, ہر محفل میں نہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک گفتگو کسی سے ذاتی انداز میں کر رہے تھے تو وہاں تو تکرار نہیں تھا. جب آپ کسی محفل سے خطاب کر رہے ہوتے تھے تو وہاں تھا, اور کس بنیاد پر تھا کہ لوگ اچھی طرح سے سمجھ لیں, سن لیں, ایک دائیں طرف, ایک بائیں طرف, اور ایک سامنے. چونکہ یہ سہولتیں تو نہیں تھی جو آج ہمیں حاصل ہے. تو وہ تکرار بھی زیادہ نہ ہو گفتگو کے اندر. اچھا یہ ساری باتیں میں کرتا جا رہا ہوں, یہ یاد رکھنی اور اپلائی کرنی اتنی آسان نہیں ہے. یہ آپ کو ٹھوکریں اور تجربوں سے آئیں گی, اور اس کے ساتھ جب آپ یہ یاد کریں گے, یہ دوبارہ کبھی بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے فلاں جگہ غلطی کی تھی, یہاں یہ میرے ساتھ ہوا ہے. چونکہ یہ کیا ہے, یہ باتیں جب ہم پڑھ لیں گے یا سمجھ لیں گے تو جب آپ میدان میں اتریں گے تو جب آپ کو ٹھوکر لگے گی تو اب آپ کا اعتماد اپنے نظریے کے اوپر سے نہیں ختم ہوگا, بلکہ آپ کا اعتماد یہ رہے گا کہ فلاں جگہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اپنے جذبات میں وہ دعوت پیش کر دی, دعوت آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے ریجیکٹ ہو گئی, اس کی نفسیات کا لحاظ کیے بغیر, اور آپ کا اعتبار کس پر سے اٹھتا ہے؟ اپنی بات پر سے اٹھ جاتا ہے. نقصان یہ ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جہاں تک غصے کو بھی مت بھڑکنے دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ شیطان ہے جو تمہارے درمیان غصے کو کیا کرتا ہے, اس گفتگو کے اندر بھڑکا دیتا ہے. کل یا عبادی الذین, اب نے فرمایا کہہ دیجئے نبی میرے بندوں سے بات وہی کہیں جو احسن ہو.
وہ ان کے غصوں کو اور چیزوں کو بھڑکانے والی نہ ہو. اور یہ جو منفی طرز استدلال ہوتا ہے، ایک ہے مثبت طرز استدلال، ایک جو منفی طرز استدلال ہوتا ہے اس سے بھی بات کسی کے دل میں نہیں لگتی، بلکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ان چیزوں کو آپ ان منطق کے ان ترازوں پہ تولنا شروع کرتے ہیں، جہاں کوئلے کو تول رہے ہوتے ہیں آپ، تو اس کوئلے کو تولتے تولتے اگلا آپ سے تلوا دیتا ہے حق کو بھی وہیں. وہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں، فلانے نے یہ کیتا، فلانے نے یہ کیتا، تو وہیں تلنا شروع کر دیتا ہے حق بھی. اور ہوتا کیا ہے، آپ اس حق کو بھی کالک لگوا دیتے ہیں. تو آدمی پھنس جاتا ہے منطق میں، دلیل میں. اچھا یہ بات یوں ہوئی، یہ بات یوں ہوئی، یہ بات یوں ہوئی، ادھر سے وہی بات پھر اسی پیمانے اور ترازو پر حق بھی تلنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے بھی بچیں، حق کو نہ تولا کریں اس ترازو کے اوپر جو اس وقت بحث چل رہی ہو. اس وقت زیادہ بہتر معاملہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ حق کو بھی کھینچ کر اس پر تولیں، آپ خاموش ہو جائیں. اور یہ جو طرز استدلال ہے، اس کو جذبات کے ساتھ بھی جوڑا کریں. ایک ہے دنیا میں رائج طریقے. قرآن نے آپ ذرا دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو بھی چیزیں چل رہی تھیں، یونان کی تھی، ہندوستان کی تھی، ایران کے اندر تھیں، یہ دونوں ہی دو سائڈوں پر تھے نا، اس سے ہٹ کر طرز استدلال فطری اور سادہ استعمال کیا، اس کو گنجلک نہیں کیا. اچھا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں، جیسے ہوا اور پانی ہے تو صحیح ہے نا، لیکن ہر آدمی ایک ہی جتنا پانی پیتا ہے، ایک ہی جتنی سانس لیتا ہے. اپنے وجود، جسم، جثے اور ضرورت کے اعتبار سے آسانی کے ساتھ وہ آکسیجن بھی لے لیتا ہے اور پانی بھی لے لیتا ہے. اسی طرح آپ کا انداز اگر فطری ہوگا، وہ زیادہ آپ کے ان منطق کے اور میتھمیٹیشین کے اور فزکس کے اور ان اصولوں پر نہیں ہوگا، فلسفیانہ اصولوں پر بڑی سادگی کے ساتھ ہوگا. تو ہر آدمی اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے کچھ نہ کچھ لے لے گا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لحاظ رکھتے ہیں. اسی طرح دوسری جماعتیں ہیں، ان دوسری جماعتوں کے ساتھ آپ ٹوٹلی، جیسے میں نے ادارے کی بات کی تھی، ٹوٹلی نفی نہیں کر سکتے. ان کے اندر جو خیر کا پہلو ہے، اچھائی کا پہلو ہے، اس کو نمایاں کیا کریں، ان کو اس پہلو سے اپریشیٹ کیا کریں کہ یہ باتیں تم میں اچھی ہیں، ہاں یہ مسئلہ بھی ہے، اس کو دور کرو. اچھا ذرا قرآن جب پیش ہو رہا ہے تو وہاں دیکھیں، وہاں جماعتیں بڑی کون سی ہیں؟ اہل کتاب کی. ذرا اوپر کے لیول پر سوچے نا، تو اہل کتاب سے قرآن کیسے خطاب کرتا ہے؟ ہمارے لیے وہ اہل کتاب کے درجے میں کون سی جماعتیں آ جائیں گی؟ تنظیم اسلامی، جماعت اسلامی، اصول کے اعتبار سے یہ وہ چیزیں ہوں گی نا جو ہمارے قریب ترین ہوں گی. تو قرآن نے وہاں کیا انداز اختیار کیا؟ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو ہم میں اور تم میں یکساں ہے، کامن ہے. وہاں سے شروع کریں. اسی طرح وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، دوسرے ہوں، وہاں محبت کامن ہے، یہاں توحید کامن ہے. تو ان باتوں کو جہاں کامن ہوں، جہاں صحیح ہوں، اس انداز میں وہاں سے جو ہے وہ بات کرنی شروع کریں. تو یہ بہرحال جو بھی مخاطب کے جسے کہا گیا کہ نفسیات ہیں، ان کا اس انداز میں ذرا آپ نے ایک دھیان اور خیال ذہن میں رکھنا ہے، اور اپنی نفسیات کا بھی خیال رکھنا، دونوں کا رکھیں. مخاطب کی نفسیات بھی، جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر بھی کوئی، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ قال اننی من المسلمین. اور وہ یہ جتنی نفسیات کی باتیں میں نے کی ہیں، اس کو اس پہلی آیت کے ساتھ جوڑ دیں، فذکر ان نفعت الذکریٰ. اب نصیحت کریں، یاد دہانی کرائیں جب سمجھیں کہ یہ
فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے، یہ فائدہ پہنچے گا. اور وہ فائدہ کب پہنچے گا؟ جب آپ ان ساری چیزوں کا لحاظ اور دھیان رکھیں.